بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام سیٹ نمبر 11 تقابل ادیان کے اہم سوالات۔ پہلا سوال ہے، زرتشت کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اس کا تعلق ایران سے تھا۔ یہ جو زرتشت ہے اس کو پیغمبر ایران بھی کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا مذہبی رہنما پوپ کس جگہ رہتا ہے، یعنی اس کی رہائش کہاں پر ہے؟ تو اس کا جواب ہے ویٹیکن سٹی۔ یہ ویٹیکن سٹی ایک جگہ ہے اور دنیا کا یہ سب سے چھوٹا ملک ہے۔ تو عیسائیوں کا مذہبی پوپ، جو بھی ان کا مذہبی رہنما ہوتا ہے، اس کی رہائش وہاں پہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، انجیل کی روایت کے مطابق حضرت مریم کے منگیتر کا نام کیا تھا جن سے حضرت مریم منسوب تھی؟ شادی نہیں ہوئی ان کی، تو اس کا جواب ہے یوسف نجار۔ یوسف نجار نامی شخص سے حضرت مریم کی نسبت تھی انجیل کی روایت کے مطابق۔ ہندو مذہب میں ہلاکت، تباہی، بربادی کا دیوتا کسے کہا جاتا ہے؟ شیو۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں کہ ہندو مذہب میں 3 خدا بڑے ہیں جن کو تریمورتی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے جو خالق کائنات ہے ان کے عقیدے کے مطابق وہ برہما ہے، جو محافظ کائنات ہے وہ وشنو ہے، اور جو کائنات کو تباہ و برباد کرنے والا ہے وہ شیو ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، ہندو مت میں جنان مارگ کا کیا معنی ہے؟ تو ہندو مت میں جنان مارگ کا معنی ہے طریقہ علم و معرفت۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہندو جو ہے نا تناسخ پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ روح بار بار اس دنیا میں آتی رہتی ہے۔ اب اس تناسخ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ بار بار روح اس دنیا میں نہ آئے سزا پانے کے لیے؟ تو اس سے بچنے کے لیے ہندو مذہب میں 3 طریقے ہیں۔ آپ سے یوں بھی وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہندو مذہب میں نجات کے کتنے طریقے ہیں؟ تو ہندو مت میں نجات کے جو طریقے ہیں وہ 3 ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے جنان مارگ ہے، اس کا مطلب ہے راہ علم و معرفت، علم کے ذریعے، معرفت کے ذریعے نجات حاصل کرنا۔ دوسرا ہے کرما مارگ، اس کا مطلب ہے عمل کے ذریعے، قربانی کے ذریعے نجات حاصل کرنا۔ اور تیسرا ہے بھکتی مارگ۔ بھکتی مارگ کا مطلب ہے گیان اور یوگ، کسی کے ساتھ کامل طور پہ وابستگی، اس کے ذریعے جو ہے نجات حاصل کرنا۔ یہ 3 طریقے ہیں ہندو مذہب میں نجات کے۔ اگلا سوال ہے، ہینایان کس مذہب کا فرقہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ بدھ مت کا فرقہ ہے۔ بدھ مذہب میں 2 فرقے مشہور ہیں، ایک ہے ہینایان، دوسرا ہے مہایان۔ ہینایان کا مطلب ہے چھوٹا فرقہ، چھوٹی گاڑی، اس کا لفظی مطلب ہے، سنسکرت کا یہ لفظ ہے، چھوٹی گاڑی، چھوٹا پہیہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مذہب میں بہت کم لوگ، اس فرقے کے بہت کم لوگ جو ہیں نروان حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل میں بدھ مذہب کے جو ماننے والے تھے وہ بعد میں ان میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ بدھ کو خدا کہنے لگے، جبکہ کچھ اس کے ماننے والے اس کو انسان ہی سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے 2 فرقے ہو گئے۔ کچھ جو بدھ مت کی تعلیمات کو سب کچھ سمجھتے تھے اور سختی سے ان پر عمل پیرا ہونا چاہتے تھے، تو فریق مخالف نے ان کو یہ نام دیا ہینایان کا، یہ حقارت کے ساتھ کہ تمہارے پاس نروان کا جو راستہ ہے یا گاڑی ہے وہ چھوٹی ہے، چھوٹا پہیہ ہے۔ تو آپ سے یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بدھ کی تعلیمات پر عمل پیرا فرقہ کون سا ہے؟ تو وہ ہینایان ہے۔ یا بدھ مت کو گوتم بدھ کو جو انسان سمجھتا ہے وہ فرقہ کون سا ہے؟ وہ بھی ہینایان کا ہے۔ یا یہ ہے کہ بالکل دنیا سے الگ تھلگ جو فرقہ رہتا ہے وہ کون سا ہے؟ تو وہ بھی ہینایان کا ہے۔ دوسرا فرقہ ہے مہایان۔
مہایان کا مطلب ہے بڑی گاڑی، بڑا پہیہ، وہ ذرا روشن خیال تھے، گویا کہ ہینایان جو ہے نا یہ قدامت پسند تھے اور مہایان روشن خیال تھے، انہوں نے اس کو خدا بھی بنا دیا تھا گوتم بدھ کو۔ اگلا ہمارا سوال ہے اوستا کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ تو اوستا جو ہے یہ زرتشت یا زرتشتیت لکھا ہوا ہے، اس مذہب کی مقدس کتاب ہے۔ یہ ایران کی کوئی زبان تھی، پہلوی زبان، اس میں یہ لکھی گئی۔ اب اوستا کے کوئی 83,000 الفاظ موجود ہیں۔ اوستا کا اہم حصہ ہے گاتھا، وہ موجود ہے۔ اگلا سوال ہے تالمود۔ تالمود کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ تو یہ یہودیت کی کتاب ہے۔ یہودیت کا جو مذہبی ادب ہے، دینی کتابیں ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک ہے عہد نامہ عتیق یا عہد نامہ قدیم، اور دوسری جو ان کی کتاب ہے اس کو کہتے ہیں تلمود۔ یہودی کہتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے وہ دو طرح سے تھے۔ ایک تو اللہ نے تختیوں کی شکل میں آسمان سے نازل احکام دیے، تختیوں میں تحریر شدہ، اس کو وہ تورات کہتے ہیں۔ دوسرے جو احکام اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیے وہ زبانی تھے، اور حضرت موسیٰ نے اپنے ماننے والوں کو وہ زبانی بتلائے، اسی طرح انہوں نے آگے اپنے بزرگوں کو زبانی احکامات بیان کیے۔ اب یہ جو زبانی احکامات ہیں ان کو تلمود کہا جاتا ہے۔ ایک سوال آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ تلمود کے کتنے حصے ہیں؟ تو تلمود کے کل 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں مسنا یا مشنا، اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں گمارا۔ خمسہ موسوی اور اسفار خمسہ یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ تورات کو کہا جاتا ہے۔ تورات میں 5 کتابیں ہیں، تو خمسہ کا معنی 5۔ اسفار یہ یہودیوں کی جو کتابیں ہیں نا ان کو اسفار بھی کہتے ہیں، سفر بھی کہتے ہیں۔ تو تورات میں 5 کتابیں ہیں، ان کو خمسہ موسوی، اسفار خمسہ تورات کہا جاتا ہے۔ تورات کا لفظی مطلب ہے شریعت، قانون۔ اور وہ جو 5 کتابیں ہیں ان میں سے کتاب پہلی کا نام ہے کتاب پیدائش، اس میں کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے۔ پھر ہے کتاب خروج، بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا ذکر ہے اس میں، اور جو 10 احکام اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیے جن کو احکام عشرہ کہا جاتا ہے ان کا ذکر بھی ہے۔ اس کے بعد پھر ہے کتاب احبار، اس میں یہودیوں کے فقہی احکامات ہیں، قربانیوں کا تذکرہ ہے، مختلف حلال و حرام جانوروں کا ذکر ہے اس کتاب میں۔ پھر ہے کتاب عدد یا کتاب گنتی، اس کتاب میں یہود کے قبائل کا ذکر ہے، ان کے مردوں کی تعداد کا ذکر ہے، مردم شماری کی گئی ہے۔ اور آخری کتاب جو نا کتاب استثناء، استثناء کا مطلب اعادہ کرنا، دہرانا۔ اس کتاب میں گزشتہ جو 4 کتابوں میں چیزیں تھیں ان کا اعادہ کیا گیا ہے۔ بالخصوص کتاب استثناء میں احکام عشرہ کا دوبارہ سے ذکر ہے، اور اسی کتاب استثناء میں حضرت موسیٰ کی وفات کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ تحریف شدہ ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی پر نازل ہونے والی کتاب میں اس کی وفات کا اور کس طریقے سے وفات ہوئی اس کا اور اس کے دفن ہونے کا ذکر ہو۔ آخری آج کا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا؟ 30 سال۔ ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، یعنی 30 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تبلیغ کا جب آغاز کیا تب آپ کی عمر 30 سال تھی۔ 3 سال تک آپ نے تبلیغ کی، پھر آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔